میرے رب کی عطا ہے، میرا رب جس کو چاہے عطا کر دے، ایک بات۔ دوسری بات، تمہاری نظر انسانوں کے ظاہر پہ ہے، ان کے مال پہ ہے، انسانوں کی شہرت پر ہے، مقام و مرتبے پر ہے۔ اللہ کی نظر انسانوں کے ظاہر پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر باطن پہ ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، ساری انسانیت میں سے سب سے پاکیزہ صاف ستھرا اگر کوئی دل پایا تو وہ قلب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اس دل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ انسانوں کا اختیار نہیں، یہ کسبی چیز نہیں، یہ وہبی چیز ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور یہی وجہ ہے جب رسولوں پر اعتراض کیا گیا کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تم نبوت کے دعوے کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، یہ بات ٹھیک ہے، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، جو لوازمات اور جو حاجات انسان ہونے کے ناطے تمہارے ساتھ ہے وہی ہمارے ساتھ ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جس پہ چاہے کر دے، وہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اس کا انتخاب کر لے۔ یہ میرے رب کی تقسیم۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور تم رسالت اور نبوت کی بات کرتے ہو، ہم تو دنیا کے اندر معاش رزق یہ بھی اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار ذہین فتیل، لیکن گھر کھانے کے لیے بالکل گزارا ہے، اور کئی شکل اور عقل کے بالکل بیکار لوگ، لیکن مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ جب رزق اللہ کی تقسیم ہے، دنیا کا مال اللہ کی نظروں میں گھٹیا ترین ہے، یہ اللہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ نبوت اور رسالت اللہ کی مشیت کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آج دنیا میں اگر اخلاقیات موجود ہے، آج دنیا کے اندر اگر سکون ہے، امن ہے، ماں باپ کا احترام کیا جا رہا ہے اور اولاد کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے، اکثر لوگ ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ آج اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے ہمیں حقوق العباد نہ سکھائے ہوتے، آج کوئی پڑوسی محفوظ نہ ہوتا۔ اگر آپ نے ہمیں حقوق الوالدین کا درس نہ دیا ہوتا، آج کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کے گھر میں سکون سے زندگی بسر نہ کر سکتے۔ اگر آپ نے ہمیں حق الجوار نہ سکھایا ہوتا، حق الیتیم نہ سکھایا ہوتا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں، اگر حضور نے یہ تعلیمات نہ دی ہوتی تو آج آپ دیکھتے دنیا میں فساد اور دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل قائم ہو جاتا، دنیا کا نظام برباد ہو جاتا۔
آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر امن و سلامتی ہے، معاشرے میں خیر و برکت ہے، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ نکتہ قابل غور ہے، احسان کیا مومنوں پر۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بھی مانے، دونوں ذاتوں کو مانے اور ان کی بات کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے اور ان کی بات کو بھی مانے، وہ مومن ہوتا ہے۔ آج کئی مومن ہیں وہ صرف اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن غیر کا در بھی نہیں چھوڑتے، غیر کا ذکر بھی نہیں چھوڑتے، رسول کا بھی نام لیتے ہیں لیکن جب دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو درمیان میں اور ائمہ اور مفتی اور مجتہدین کا واسطہ ڈالتے ہیں۔ معاف رکھنا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر رہے ہیں اور سارے کا سارا کام دین کی مخالفت میں ہو رہا ہے، نام اللہ اور اس کے رسول کا، اور کئی دفعہ تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین من حیث الجز یا من حیث الکل کی جاتی ہے اور بظاہر اس پہ محبت کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا، وہ کون ہے؟ المومنین۔ اللہ کا احسان مومنوں پر ہے۔ آپ کہیں گے آپ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، آتا ہے نا قرآن مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ آئیے قرآن مجید پہ تھوڑا سا غور کرے۔ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے آیا ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید موجود ہے، اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہدایت تو سب کے لیے۔ قرآن کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ نے نتیجہ تن ذکر کیا، اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں۔ آپ یوں سمجھیے سورج چمک رہا ہے، ایک آدمی کالے رنگ کا چشمہ لگا لے، اس کو گاڑی بھی کالی نظر آئے گی، درخت بھی کالے نظر آئیں گے، مسجد بھی کالی نظر آئے گی، ہر بندہ کالا نظر آئے گا، اور وہ کہے کہ سورج چمکتا تو ضرور ہے لیکن اس کی جو روشنی ہے کالے رنگ کی ہے، اس میں سورج کا قصور کیا ہے؟ کوئی نیلے رنگ کا چشمہ لگا لے، وہ ہر چیز پہ نیلا ہونے کا فتویٰ لگائے گا، کوئی پیلے رنگ کا چشمہ لگائے وہ کہے گا ہر چیز پیلی ہو گئی۔ سورج چمک رہا ہے، سورج ہر چیز کا رنگ روشن کر رہا ہے، آپ کو گاڑی کا رنگ، مسجد کا رنگ، دروازے کا رنگ، کھڑکیوں کا رنگ، انسانوں کا رنگ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، لیکن قصور آپ کے چشمے کا ہے۔ اتاریے اس چشمے کو، اس رکاوٹ کو ختم کیجئے۔ اب جو ہی چشمہ اتاریں گے وہ رنگ ختم ہوگا، ہر چیز اپنی حقیقت پہ نمایاں ہو جائے گی۔ تو متقین وہ ہے جو قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر قسم کے چشمے کو اتارے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ انہوں نے چشمے لگا رکھے ہیں، کسی نے بدعت کا چشمہ لگایا، کسی نے ماں باپ کی تقلید، بڑوں کی تقلید کا چشمہ لگایا، کسی نے کسی چیز کا چشمہ لگایا، اور وہ کہتے ہیں نہیں سورج ہی ایسا ہے، سورج ہی ایسا ہے۔
نہیں، سورج ہر چیز دکھا رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے، پہچاننے والے ہر چیز کو پہچان رہے، لیکن جنہوں نے چشمے مخصوص رنگوں کے لگا رکھے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی۔ جس طرح اللہ نے یہاں متقین کا ذکر کیا، حالانکہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں متقین کے لیے ہدایت یہ نتیجہ کا ذکر کیا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا